السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ محرم کا مہینہ جاری ہے۔ اسی ماہ محرم الحرام کے متعلق میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور ماہ محرم کے متعلق جو کچھ غلط عقائد، جو کچھ غلط نظریات اور بدعات ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام کے متعلق جو غلط نظریات ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بعض حضرات جو ہے کم علمی کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر جو ہے ماہ محرم الحرام کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ سب مہینے جو ہے عظمت والے ہیں، سب مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی برکت ہے، کوئی نہ کوئی عظمت ہے۔ اس لیے یہ مہینے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ بے شک اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اسلامی مہینے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جو 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس دن سے، جس دن سے اللہ پاک نے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تب سے جو ہے یہ مہینے چلے آ رہے ہیں، تب سے لوح محفوظ میں یہ مہینے موجود ہے۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، اور انہی 4 مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ لہٰذا ماہ محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ کہا، عظمت والا مہینہ کہا۔ لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام جو ہے منحوس والا مہینہ ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ بالکل غلط، بالکل باطل، بے بنیاد ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور ماہ محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ لہٰذا جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس والا مہینہ ہے، ان کا نظریہ غلط ہے۔ اور بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اس محرم الحرام کے اندر خوشیاں نہیں منانی چاہیے، اس میں اچھے لباس نہیں پہننے چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بولتے ہیں۔ اس میں جو ہے دیگر کام نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محرم الحرام، یہ نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں بالکل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان، ہماری آن ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، وہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، اور بہت جو ہے ہمارے لیے غمزدہ کی بات ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس نہیں ہوا، بلکہ شہادت تو ایک افضل چیز ہے، عظمت والی چیز ہے۔ شہادت کو منحوس نعوذ باللہ کہنا یہ غلط ہے۔ لہٰذا ایسے حضرات، ایسے لوگوں کو سمجھنا، سوچنا چاہیے، اپنے نظریات پہ جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری عقل اس چیز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کیا ہمارا نظریہ صحیح ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ، دین میں کوئی برشگونی نہیں۔ دین میں برشگونی کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اس مہینے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ کہا، تو جو لوگ اس کو نحوست والے کہتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اللہ اس کو عظمت والا کہہ رہے، اس کو حرمت والا مہینہ کہہ رہے، اور ہم لوگ جو ہے اس کو جو ہے نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس طرح تو ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی برکت ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں ان کے اندر زیادہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے۔ اور اس محرم الحرام کی فضیلت بڑی زبردست ہے۔ اس کے اندر جو عبادات کی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جو عبادات کی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ میں بھی جو ہے اضافہ ہونے کا جو ہے احتمال ہے، غالب گمان ہے، گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ثواب میں اضافہ ہو جائے گا تو گناہ میں بھی تو اضافہ ہوگا۔
اس لیے کہ اس ماہ محرم الحرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ محرم میں روزہ رکھتے تھے، خاص کر یوم عاشورہ جو 10 محرم جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں دیکھا کہ یہود جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت برکت والا دن ہے، اسی دن میں بنی اسرائیل کی نجات فرعون سے ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات جو ہے فرعون کی قوم سے ہوئی ہے، فرعون سے ہوئی ہے، لہٰذا ہمارے لیے برکت والا مہینہ ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ جو قریب ہو، حق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے رکھے اور جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا 9واں روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 محرم اور 10۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں نہیں تو جو ہے 9 محرم اور 10 کو ملاؤ ایک ساتھ، نہیں تو 10 اور 11 کو ملاؤ ایک ساتھ۔ ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ مشابہت ہے یہود کے ساتھ، غیر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا۔ لہٰذا یہ کہنا یہ منحوس مہینہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ جو ہے عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم ان لوگوں کی بات مان لیں جو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے غم منانا چاہیے، غم کا مہینہ ہے اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر ان سے جو ہے ہمارا سوال ہے کہ پورے سال ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے شہید ہوئی ہے صحابہ کے اندر، تو پھر جو ہے پورے سال ہمیں جو ہے غم منانا ہے۔ پھر تو کوئی دن کوئی مہینہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس مہینے میں یا جس دن میں ہمیں غم منانے کی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ شہادت ایک عظمت والی چیز ہے، فضیلت والی چیز ہے۔ شہادت کو منحوس کہنا یہ جو ہے غلط عقیدے اور غلط نظریات کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح نظریات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔